بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، علماء کرام اور طلبہ اعزام، آ کر ایک مدرسے میں پڑھا ہوا طلبہ کے جوتے سیدھے کر رہا ہے اور تقریباً میرے تدریس کو 30 سال ہونے والے ہیں۔ سلسلہ میڈیا کا شروع ہو چکا ہے۔ میں ایک زمانے سے جامعہ فاروقیہ میں بھی میں نے مناظرہ پڑھایا، اس کی سیڑھیاں ہیں 100 گھنٹے سے زائد فرق باطلہ کے خلاف۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رئیس المحدثین وفاق المدارس کے صدر، ان کی نگرانی میں میری کوتاہیاں، میری نغزشیں، میری خطائیں کئی دفعہ حضرت اقدس کو پتہ چلا اور آپ نے اصلاح کی۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔ یہ حضرات مصلحین امت ہے۔ میرے جیسے نالائق طالب علم کو انہوں نے اولیٰ سے لے کر کے دورے تک پڑھا کر پھر طالب علمی کے زمانے سے امام بھی رکھا اور علمی مجالس میں مختلف مواقع میں مجھے ہی بھیجتے رہے، اور شاید جیسے میرے فراغت کے بعد جس طرح مجھے انہوں نے ترقی دی، اسباق کے لحاظ سے شاید کسی اور کو اس طرح ترقی ہو۔ جو مجھ سے بن پاتا تھا میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے بعد میری بدقسمتی ہے کہ میں جامعہ سے خود ہی الگ ہو کر کے کراچی سے باہر ایک ادارے کی بنیاد میں نے رکھی، اور اس ادارے میں دور حدیث اور تخصصی سے میں نے سلسلہ شروع کیا، اور 20-30 طلبہ دور حدیث کے ہوتے تھے کہ جو اس وقت تقریباً 500 سے 10 سال بھی نہیں ہو گئے، 10-11واں سال ہے کہ جس میں ابھی 500 سے زائد لڑکے صرف دور حدیث میں مقفلے میں 250-300 ہے۔ دور تفسیر میں علماء ہی ہوتے ہیں، طلبہ ہوں گے 500-600، لیکن علماء مدرسین بوڑھے پاکستان کی چاروں صوبوں کے طلبہ، اس سے علاوہ باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ باہر کے علماء دور دراز سے دیگر ملکوں کے بھی آ جاتے، شریک ہو جاتے۔ میری بدقسمتی ہے کہ 1432 کے اندر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اور صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے، ان سے میری ملاقات ہوئی، علمی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس کی توجہ ہے، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ میرے امتحان لے لیں اور مجھے سند دے دیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ جب تک 25 سال کسی نے حدیث کی تدریس نہ کی ہو، میں دیوبند کی سند تو دیتا ہوں، لیکن اپنی سند یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں دیتا، لیکن آپ مجھے خود اجازت حدیث دے دیں۔ میں آپ کا نام وہاں سن چکا ہوں، چنانچہ اس سند کی اصل بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا وہ عالم کبیر یدرس جامع الترمذی المجلد الاول فی الجامعۃ الفاروقیہ وهو اہل بان یجیزنی۔ یہ 1432 کی بات ہے۔ سند آپ نے مجھے لکھ کر کے دی۔ علامہ انظر شاہ کشمیری سے بھی، وفاق میں بھی میں ہمیشہ اول ہی آتا رہا ہوں۔ اکابرین کا اعتماد بھی مجھ پر رہا ہے۔ ملک سے باہر ایران 2 دفعہ میں گیا ہوں عالمی مقابلوں میں، اور یہاں بھی وفاق المدارس کے پورے امت مسلمہ وفاق المدارس اور دیوبندیت کی طرف سے میں وزارت تعلیم میں بھی 3 سال جاتا رہا ہوں۔ اور خدا جانے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ دروس میرے نیٹ پر بھی شائع ہو رہے، اور سیڑھیاں جو میں نے مناظرہ پڑھایا ہے 100 گھنٹوں سے زائد علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جامعہ فاروقیہ میں کچھ دن میرے ساتھ پڑھاتے رہے، باقی میں پڑھاتا رہا۔ چلتے چلتے اس سند کی جب میں نے بات کی کہ مفتی صاحب نے مجھے سند دی، تو اس پر علماء نے ایک ایسا ہنگامہ، علماء کا کیا کہنا، اس میں نہ دارالعلوم تھا، نہ بنوری ٹاؤن تھا،
نہ اس کے اندر جامع فاروقیہ تھا، نہ احسن علوم تھا، علماء نہیں تھے، علماء سو تھے۔ قاتلہم اللہ، خدا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ انہوں نے اس کو اس طرح وہ کیا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اللہ کی شان مفتی صاحب کی کتاب چھپ گئی حیات سعید، مفتی صاحب سے جب رجوع کیا گیا، سند ہم نے ان کو دکھا دی تو خدا پاک نے ان کی زبان پہ مہر لگا دی۔ پھر بھی کچھ سانپ کی زہر اتنا زیادہ ہے کہ پھر بھی وہ انہوں نے بس نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ان کے پاس گنجائش نہیں رہی۔ وہ سند مفتی صاحب کی اور وہ الفاظ بھی آپ دیکھیں، اس کے بڑاپن کو بھی دیکھ لیں، اور حیات سعید جو کتاب چھپی ہے بنور ٹانگ کے کتب خانوں سے بھی چھپتی ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی چھپی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا صورتحال ہے، پوری تفصیل انہوں نے یہ کہ لکھی ہوئی ہے۔ اس سند کے مسئلے سے ان کو کچھ نہیں ہوا، میری ذات سے خدا جارے کیا دشمنی ان کو تھی۔ اس کے بعد چل کر کے پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گیا تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کیا گیا تھا۔ میں نے اس پر ٹوکا کہ یہ موضوع روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں، نبی کا منہ کالا نہیں ہوگا، خدا تیرا منہ کالا کرے گا، اور کر دیا، اللہ نے منہ کالا کر دیا۔ اس پر بھی علماء نے مجھے کوسا، اس کی طرفداری کر کے خدا ترسی ختم ہو گئی، مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا بہت سے علماء سو نے ان کی جانب۔ اندازہ کرے کہ میری دشمنی نے نبی کی مخالفت پر بھی ان کو آمادہ کر دیا کہ مجھ سے اتنی دشمنی، اس میں انبیاء کی دوستی بھی انہوں نے چھوڑ دی، اور اس مولوی کی طرفداری کی کہ جو کہتے کہ نبی کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کیا گیا تھا۔ چنانچہ اسرائیلی روایتیں، اس پر میں نے ٹوکا، چلتے چلتے اس پر بھی خدا پاک نے ان کو رسوا کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پوری امت مسلمہ، ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی تحقیقات سب کو چھوڑ کر کے ایک بڑے مولوی نے کہا کہ شیعہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ ہمارے ادارے اداروں سے یہ ہے کہ ان کو کافر قرار دیا گیا، ہندوستان اور پاکستان کے علماء بالاتفاق۔ اس پر جب میں نے خبر لی، اس پر بھی کچھ مولوی کی ایک بہت بڑی تعداد میرے پیچھے پڑ گئی شیعوں کو دوست بنانے کے لیے، لیکن مجھے دشمن لا کر کے، لیکن کبھی بھی کوئی سامنے نہیں آیا۔ امت مسلمہ کو اس کا علم ہے کہ رافضی کس قسم کا مسلمان ہے۔ خدا ترسی تو نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، لیکن مولوی چونکہ بڑا ہے، اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے الحمدللہ ان کی کوئی توہین نہیں کی، بات دلائل کی ہے، ان دلائل کے اعتبار سے میں نے بات کی، میں نے کبھی اللہ کے فضل و کرم سے حق کو چھپایا نہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ نے پھر دیکھا کہ فلسطین کا سلسلہ چلا، ایک بہت ہی بڑا مولوی وہ کہنے لگے فلسطین کی سرزمین اللہ پاک نے قرآن میں لکھ دیا ہے، الاٹ کر دیا ہے، یہ یہودیوں کی ہے۔ اس فتنے کا تعاقب میں نے کیا، میرے سیاسی مفاد بھی نہیں ہے، الحمدللہ مجھے سے کچھ کسی سے لینا دینا نہیں ہے، دال سبزی پر پاک پروردگار میرا اس دیہات کے اندر گزارا کر رہا ہے۔ میں نے اس کی خبر لے لی، اس پر بھی فیس بک پہ اس پہ جو ہے یہودیوں کی دوستی نبھانے کے لیے اور اس مولوی کی طرفداری کر کے میری دشمنی میں بہت سے لوگوں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر لیا۔ خدا پاک نے اس آگ کو بھی بجھا دی۔ پھر چل کر کے ہزاروں گھنٹے میرے پورا قرآن کی تفسیر سینکڑوں گھنٹے ہیں، پورا بخاری ہے، نوٹ پہ چلتا ہے اس پہ نیٹ پر، اور اس کی دونوں جلدیں، اور بلکہ حدیث کی دیگر کتابوں کی ترمذی بھی ہے، دیگر کتابیں تفسیر بھی ہے۔ اس میں جو باہر ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں، وہ پھول چنتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت اس قسم کے ہیں کہ ان میں سے سیاق و سباق سے کاٹ کر کے، جبکہ ایک حدیث استمنا بالید اور استکفاف بالید یہ حدیث میں ہے، اس کا ترجمہ کر کے میں نے تھوڑا سا اس پر یہ ہے کہ تبصرہ کیا، مذاق کیا، اس کو لے کر کے میری ذات اور میری شخصیت کے خلاف۔ لیکن یہی اندھے لوگ، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بخاری کے اندر امسس بزر لات، یہ ابو بکر کا قول ہے نہیں ہے کہ لات کی شرمگاہ کو تم جا کر کے چاٹو۔ کذبت استاہ بنی مروان، یہ ابن عباس کا قول نہیں ہے، بخاری کے اندر نہیں ہے۔ اور عطل بعد ذالک زنیم کمینہ مشکوک النسل، کیا یہ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ مشہور کر دیا کہ یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں کیا ہیں؟ ان کا کوئی حلقہ احباب نہیں ہے۔ کروڑوں مسلمانوں میں سندھی، بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی میں ساری زبانیں بولتا ہوں، میرا تعلق سب کے ساتھ ہے۔ اس طرح
ہزاروں علماء، 1500 کا مجمع علماء میرے پاس دور تفسیر میں ہوتے، 500 سے زائد علماء صرف ہوتے دور حدیث کے اندر ہوتے۔ میں اس قسم کا فوش قسم کا آدمی ہوں، یہ سارے کے سارے بے غیرت ہے، اور یہی غیرت مند ہے جن کے سامنے 5 طالب علم بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ان کو، جو فیس بک کے بادشاہ بنے ہوئی ہے۔ میری باتوں کو کاٹ کر کے بڑی کوشش کی کہ جامع صدیقی کو دبانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو ذلیل کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جن دنوں میں یہ بات انہوں نے پھیلائی جامع صدیقی کے اندر، اس وقت یہ کہ 200-250 طلباء تھے، اس وقت خدا جانتا ہے کہ کلاس کے اندر جگہ بھی نہیں ہے۔ اتنے علماء کا رجحان ہے، اتنے علماء کا رجحان ہے، آئے کوئی خدا کا بندہ دیکھ لے، ترجمہ قرآن جب شروع ہوتا اس میں بھی دیکھ لیں، کچھ سرمایہ دار لوگوں کو، خدا ترس لوگوں کو بھی انہوں نے، ان کو یہ کہ نفرت دلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن پاک پروردگار نے ان کے سارے عزائم کو خاک میں ملا دیے۔ پھر چلتے چلتے 6 نمبر پر انہوں نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، میں تفتازانی پڑھا چکا ہوں، بڑے بڑے اکابرین علماء میرے شاگرد ہیں جو حدیث پڑھاتے، بوڑھے بوڑھے علماء ہیں، ان کو تفتازانی میں پڑھا چکا ہوں۔ انہوں نے تفتازانی دیکھی بھی نہیں ہے، مجھ پر تو ہر ایک آدمی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ خدا جانے معاصرت میں یہ تو ہوتا ہے۔ مجھے افسوس کی بات ہے، قائد ملت اسلامیہ مفتی محمود کا حوالہ دیا کہ ان کی تفسیر محمود میں فلاں جگہ پر یہ ہے، شاہ عبدالعزیز کا حوالہ دیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ سارے اکابرین دیوبند، لیکن کوئی تھوک بھی نہیں سکتا، صرف میں ان کو یہ کہ بہت ہلکا معلوم ہو گیا۔ کاش کہ کوئی میرے سامنے آ جاتا، اب بھی پھر اب 2 بار 6 بار 4 بار 5 بار، خدا کا واسطہ ہے کہ ان اکابرین کا جواب دے دو۔ یہ آپ مجھے اس بارے میں کوس رہے ہیں، لیکن مفتی محمود تو کہتے فی شائبۃ من الرفض، یہ رافضی ہے، اور حضرت شیخ الہند اور شارین کہتے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے کہ اباء القلب سے ماخوذ ہے، کہ جو کتے کا بھونکنا ہے۔ صحابہ کی دوستی ان کو نہیں چاہیے، لیکن تفتازانی کی میری دشمنی کی وجہ سے تفتازانی ان کا دوست بن گیا۔ مفتی محمود، علامہ موسیٰ روحانی، بڑے بڑے اکابرین، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، لیکن مجھ پر ماشاءاللہ تھوکنا بہت آسان ہے۔ اس طرف جو ہے نا، اب تک بھی اللہ نے کوئی ماں کا لال نہیں ہے کہ جو ان کا نام لے سکے، لیکن یہ سارے اکابرین اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ ہیں۔ 7ویں نمبر پر ابو الحسن اشعری کے بارے میں نے کہا کہ ایک زمانہ ان کا تھا کہ وہ معتزلی تھے، یہ تفتازانی نے بھی سب نے لکھا، پھر آپ مؤول بن گئے، لیکن تعویل کو چھوڑ کر کے پھر تیسرا درجہ سلف کا علامہ ذہبی کے حوالے دیے، دیگر کتابوں کے دیے، الابانۃ عن اصول الدیانہ کے، پورے اہل سعودیہ، لیکن چونکہ سعودیہ والے ائمہ ان کے ہاں، سعودیہ کی جو حکومت ہے ان کے ہاں ضال اور مضل ہے، یہ گمراہ ہے، یہ سعودیوں کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کہ پیچھے نماز کس طریقے پر یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب جامع اسلامیہ کے اندر بھی پڑھائی جا رہی ہے، الابانۃ عن اصول الدیانہ۔ اس بارے میں تو ان کو، یہ تو اردو کتابوں کے بڑے ماہر ہیں، ادھر بھی خدا نے ان کو ذلیل کر دیا، ان سے کچھ بنا نہیں۔ چلتے چلتے اب 8ویں نمبر پر انہوں نے حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ایک استاد کے بارے میں سلسلہ شروع کر دیا۔ میں مانتا ہوں محدثین کے ہاں یہ طریقہ ہے علم حدیث میں، کاش کی حدیث کی کتابیں آپ دیکھ چکے ہوتے۔ مسلم شریف میں منتہل الحدیث کس کو کہا؟ محدثین پر اس کا اطلاق کیا ہے۔ امام منبجی اللباب فی الجمع بین آثار السنت والکتاب کی پہلی جلد میں کہتا ہے کہ ان ناسا ینتہلون من الاحادیث، کیا انتحال کا ترجمہ اگر میں نے چوری سے کر دیا تو کون سا میں نے گناہ کر دیا؟ میں مولانا حبیب اللہ مختار پہ قربان جاؤں، لیکن یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مسئلہ الگ ہے۔ مجھے اب پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی خدا کا بندہ مجھے صرف یہ بتا دے کہ کتاب الاثار المختار حضرت کی شرح، اس میں لم یعزن اللہ لشیء اذنہ للقرآن بصوت الحسن، اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ اجازت نہیں دیتا کسی چیز کی، جیسے اچھی آواز قرآن پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی مجھے بتائے کائنات کے اندر کس محدث نے لم یعزن کا ترجمہ کر دیا اجازت سے، بلکہ یہ اذن یعزن سے اس کا معنی یہ ہے کہ کان لگانا، وہ اذنت لربها وحقت، اس ترجمہ کا کیا اس کی مناسبت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ؟ سمن اذا ذکرت بخیر، سمن اذا ذکرت بخیر وَإِن ذُكِرْتُ بِسُوءٍ أَذِنُ، یہ بہرے بنتے ہیں جب میرا تذکرہ خیر ہوتا ہے، اور جب برائی کے ساتھ میرا تذکرہ ہوتا ہے تو اذن کان لگاتے ہیں۔ بخاری کے اندر کتنی جگہوں پر یہ روایت ہے،
حضرت نے یہ کر دیا۔ کاش کہ مجھ سے ملتے، لیکن حضرت کے بیٹے نے بھی خوب ماشاءاللہ اس نے میری ذاتیات پر بھی حملہ کر دیا۔ اللہ کے لیے میں معاف بھی کرتا ہوں، میں مولانا بنوری کا بھی دشمن نہیں ہوں، علمی مسائل میں اس طرح ہوتا ہے۔ میں خدا جانتا ہے کہ آج بھی جامع فاروقی کے ریکارڈ جا کر کے تلاش کر لے، مولانا بنوری کے خلاف کسی نے مقالہ لکھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو بھیجا، میں نے اس کا جواب جس طرح دیا ہے، شاہ ولی اللہ پر ان کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نقد موجود ہے، شاہ ولی اللہ پر فیض الباری کے اندر موجود ہے، من کان بذات فی علوم الحدیث ہکذا فکیف یتحاکم الیہ فی ادلۃ الاحکام، کہ حدیث سے یہ بالکل واقف نہیں ہے، حدیث کی پونجی اس کی یہی ہے۔ علامہ زاہد الکوثری بھی ان کے مخالف ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے کتنی مخالفت کی ہے۔ علامہ رازی کے بارے میں کہتا ہے یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحۃ فیض الباری میں۔ علامہ آلوسی فرماتے کہ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ علمی مسائل میں یہ مسائل ہوتے ہیں، آپ مجھ سے پتہ کرتے کہ مولانا کا تسامح کہاں کہاں ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا۔ دیانتاً فیما بینی و بین اللہ، انتحال کا لفظ محدثین استعمال کرتے، اگر میں نے کیا تھا اس کا ترجمہ اردو میں شاید کوئی چوری سے بڑھ کر کے کوئی اور اگر مناسب ترجمہ کرے، میں تو چونکہ ظاہر ہے کہ بلوچ ہوں، اردو میری زبان نہیں ہے۔ نہ حضرت مولانا بنوری کا مخالف تھا، خدا ان لوگوں کو ہدایت دے یا اللہ ان کو بہرا کر دیں کہ کیا مولانا بنوری کے ہر اپنی تقریر میں بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختون میں مولانا بنوری کی تعریف نہیں کرتا۔ بنوری ٹاؤن میرا ادارہ ہے، لیکن میں بنوری ٹاؤن سب کچھ مانتا ہوں، جامع فاروقی میرا ادارہ ہے، دارالعلوم بھی میرا ہے، میں ان سے میں نے حاصل کیا ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ دلائل شریعہ کے اندر اگر کسی کا تسامح میرا استاد کا ہو تو اس کو میں معاف نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بنوری ٹاؤن میں مولانا اسحاق سندیلوی تخصص فی الدعوت والارشاد کے رئیس تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا جو بالاتفاق کفر ہے۔ آج بھی دینی نفسیات اور ذہنی نفسیاتوں کی جو کتاب، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مضمون ہے یا نہیں ہے، تو کیا میں بنوری ٹاؤن کی تقدس کی وجہ سے ایک آدمی کفر بک رہا، اس کی کتاب کے اندر کفر ہو، مولانا اسحاق سندیلوی کی میں معاف کر دوں گا؟ دلائل علمیہ کے اندر یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اگر اس قسم کی بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینیات میں ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے ابو حنیفہ کے بارے میں، قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، لیکن جب امام مالک کو اپنی غلطی کی تنبیہ ہوگی اس نے معافی مانگی۔ آپ مجھے میری غلطی بتا دیتے، میں اپنے تحفظات پیش کر لیتا۔ میں بنوری ٹاؤن سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں، اب بھی مانگ رہا ہوں اور معافی مانگوں گا، لیکن یہ جو باہر بھونکنے والے ہیں ان کے ان کا تعلق نہ بنوری ٹاؤن سے، نہ مولوی منظور سے، نہ جامع فاروقیہ سے، نہ مولانا تقی صاحب سے۔ کیا مولانا تقی صاحب کے خلاف پاکستان کے بڑے بڑے اداروں نے نہیں لکھا؟ یہ دینی مسائل کے اندر یہ کیا کتابیں نہیں لکھی، مستقل کتابیں تصنیف ہو گئیں۔ اس طریقہ پر یہ ہوتا ہے، معیار یہ ہے کہ الرجل یعرف بالحق والحق لا یعرف بالرجال، انسان کی پہچان حق سے ہوتی ہے، حق کی پہچان اس طرح لوگوں سے نہیں ہوگی، اصول یہی ہے۔ میرے ساتھ کوئی آ جائے بیٹھ جائے، میں بنوری ٹاؤن کے نہ مخالف تھا نہ ہوں، باقی علمی مسائل میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہے۔ امام ابو زرع اگر امام ابو حنیفہ کے اس کے امام بخاری کے بارے میں کہتا ہے ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فسلام علی ھذا الاسلام، یہ علمی مسائل کے اندر یہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ معارف السنن کو دیکھیں گے، وہ کتنے نقد و جرح دوسروں کے بارے میں کیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ یہ دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ حضرات یہ کہ اس میں مفتی محمود، مولا موسیٰ خان، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لکیر کے فقیر۔ اور افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ آپ سے میری اپیل ہوگی، مسلمانوں سے، خدا را یہ سب کچھ جو ہو گیا ہے یہ برطانیہ جانے کے بعد ہوا۔ یہ 8-10 سال کے میرے کلپس ہیں، 8-10 سال کے کلپ سے اسباق چلتے پوری دنیا میں۔ اب برطانیہ جانے کے بعد آگ لگی کہ مولوی صاحب شاید بوریاں بھر کر کے پونڈ لا رہا ہے، اسی بنیاد پر آپ کا دین یہ ہے کہ برطانیہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ حضرات جو میری مخالفت کر رہے ہیں، یہ تاریخ پہ دکھائیں کہ اپنے شیعوں میں ان کی مخالفت کس شیعہ کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کس قادیانی کی مخالفت کی ہے، کس سے ٹکر لی ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں ایران گیا ہوں، کس طریقے پر کئی مرتبہ گیا ہوں، اور یہاں بھی کتنا میں نے فرق باطل سے ٹکر لیا۔ میں مستقل اس کی تیاری بھی علماء کو کراتا ہوں، طلباء کو نہیں، ہزاروں علماء کو میں نے پڑھایا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بنوری ٹاؤن کی بات یہ ہے کہ اچھال رہے ہیں۔
میں مولانا کی اولاد سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، مانگوں گا، لیکن مسائل شرعیہ کے اندر اسحاق سندیلوی کی اس کفر کو میں نہیں مانوں گا کہ وہ بنوری ٹاؤن کی وجہ سے ہے، یا میرے کسی غلطی کو کہ جامع صدیقیہ مولوی منظور کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ غلطی ہے کسی کی بھی، اس قسم کی کئی چیزیں ہیں۔ بخاری پر نقد کرنا، اس پر تو کوئی بھی نہیں بولتا۔ امام مسلم پر نقد کیا محدثین نے، اس پر بھی کوئی نہیں بولتا۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے محدثین نے مدلس نہیں کہا؟ اس تدلیس کے بعد کون ہے تم میں سے جو اپنی زبان یہ ہے کہ نکالے اس پر تو کسی نے بات بھی نہیں کی۔ علمی مسائل میں اس طریقہ پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ جو علم سے ناواقف ہو، امت مسلمہ سے بنوری ٹاؤن سے بھی میری اپیل یہی ہے کہ آپ سے معافی مانگتے ہوئے انشاءاللہ مجھے شرم آئے گی بھی نہیں، لیکن علمی میرے تحفظات تھے کہ کاش کہ آپ مجھ پر، میں نے سب کو منع کر دیا، میری طرف سے انشاءاللہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کر رہا ہے اپنے طور پر کر رہا ہے، مجھے اور اداروں کو لڑانا چاہ رہا ہے، جامع فاروقی میرے در علمی ہے، اور کاش کہ میرے ہزاروں تقریریں نیٹ پر موجود ہیں، اس میں دیکھ لے کہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور ادارے کے لیے کتنی عقیدت ہے، لیکن اس عقیدت میں ظاہر ہے کہ اسحاق سندیلوی کی کفریات کو تو میں نہیں مانوں گا۔ اس عقیدت کے اندر یہ ہے کہ مولانا حبیب اللہ کے اگر علمی تسامح ہو گیا تو اس علمی تسامح کو تو میں نہیں مانوں گا۔ اس عقیدت کے پیش نظر حضرت مولانا بنوری کے جوتے پر میں قربان جاؤں، لیکن کوئی علمی تسامح ہوگا، ان سے بڑے اکابرین نے کوئی بات کہی ہوگی تو میں ظاہر ہے کہ انہی اکابرین کی اس تحقیق کو لے لوں گا۔ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ یا میرے شیخ مولانا سلیم اللہ سے کوئی اگر بڑا ہوگا، کیا علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ نہیں کہا کہ 2.5 لاکھ تفسیروں میں 700 زبانوں میں حدیث سے سارے مفسرین نا واقف ہے سوائے ابن کثیر کے، علم حدیث سے واقف ہی نہیں ہے سوائے ابن کثیر کے؟ کیا شاہ صاحب کا نہیں؟ کیا شاہ صاحب علامہ انور شاہ کشمیری نے بخاری پر نقد جرح نہیں کیا؟ بخاری کے 100 راویوں پر نہیں کیا؟ ایک حوالے میرے پاس موجود ہے۔ آخر میں امت مسلمہ سے درد دل رکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچان لیں، یہ کون ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے اور فیس بک کے بادشاہ بنے ہوئی ہے، اور اس قسم کے سلسلے اللہ نے بعض کو ایسا ذلیل کر دیا، بعض کو ایسا ذلیل کر دیا۔ میں بھی برطانیہ گیا، وہ ساتھی انشاءاللہ آئیں گے، معافی نامہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ خدا ترسی جن میں تھی، جو اللہ سے ڈرتے تھے، بڑے پیارے لوگ، انہوں نے جب آئے وہ تفتازانی کی دوسروں کے حوالے میں انہوں نے گفتگو معافی نامہ ہمیں لکھ کر کے دیا، لیکن یہ کہ جن کو خدا سے ڈرنا نہیں، ایک پتہ نہیں مجھ سے صاف کر کے ان کو کتابوں کے مندرجات، صرف یہ گزارش ہے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو حدیث پڑھانے والے ہیں، تفسیر پڑھانے والے ہیں؟ بخدا علمی دنیا میں یہ محروم القسمت ہے، یہ محروم القسمت ہے، نہ ان کے پاس کوئی حدیث پڑھنے والا کوئی طالب علم ہے، نہ کوئی تعداد ہے۔ یہ سارے کے سارے مونچھیں صاف کر کے اس قسم کے بعض لوگ آ کر کے بنوری ٹاؤن کے آپ بنے ہوئے، آج بھی جامع فاروقی کے جا کر کے ریکارڈ کو دیکھ لو، میں نے مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں نے مقالات لکھے ہیں۔ جو بات دیانتاً فیما بینی و بین اللہ مجھے سمجھ میں آتی تھی میں نے الحمدللہ کی۔ باقی علمی تسامحات یہاں پر یہ ہے کہ ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اختلاف تو ان کا رہا، بعد میں محدثین کا بھی رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے اہل سنت والجماعت سے نکال رہے، دیوبندیت سے نکال رہے۔ تو مجھ سے دیوبندیت کی ہے کہ سند لے لیں، دیوبندیت کے، میں اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندیت سے کوئی ماں کا لال مجھے نہ نکال سکا ہے نہ کوئی، اور اگر میں دیوبندیت سے نکل چکا ہوں، ابھی شیعوں کے 4 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ اعتراضات ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکے کی شکل میں سنیوں کی کتابوں میں، تو جواب دے، ماں کا لال مولوی منظور کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، شیعوں کے ان اعتراضات کا مدلل جواب دے دیں۔ اور میں دیکھتا ہوں 4 مہینے گزر چکے، ابھی تک کسی ماں کے لال نے جواب دیا نہیں ہے۔ دے دیں آپ جواب تیار، میں دیکھتا ہوں۔ قادیانی برطانیہ جا رہے ہیں، شیعہ جا رہے ہیں برطانیہ، اور دوسرے یہ کہ باطل فرقے جا رہے ہیں۔ مولوی منظور کے جانے کے بعد ایک آگ بالکل دنیا کے اندر پھیل گئی، اور ہے افسوس، کاش کہ یہ بریلوی اور قادیانی یہ کر لیتے، شیعہ کر لیتے، یہ اپنے دیوبندی نام نہاد دیوبندی نہیں۔ میں جہاں تک میری یہ فریاد پہنچے، اس قسم کے لوگوں کو پہچان لیں، اگر ہو سکے تو ان کو کچھ تھپڑ بھی رسید کریں، اگر ہو سکے کسی خدا کے مسلمان سے، اور ان کو پکڑ کر کے لا کر کے مجھ سے بٹھا دے، پہلے پتہ کرے کہ تو کس مدرسے کا ہے اور کہاں تو پڑھاتا ہے، تیری علمی حیثیت کیا ہے، تیری پوزیشن کیا ہے۔ عام اگر للو ہوگا، للو قسم کا آدمی ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس للو پنجو سے پھر یہ ہے کہ میں طالب علم اور کوئی عالم اس کے سامنے کر دوں گا، اور اگر کوئی استاد الحدیث ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، تو میں اس کو خود دیکھ لوں گا۔ بنوری ٹاؤن میرا ہے، اور میں بنوری ٹاؤن کا فرزند ہوں،
میں بنور ٹاؤن کا فرزند ہوں، آپس میں ہوتا ہے اس طریقہ پر۔ میں بنور ٹاؤن کے حضرات سے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں۔ باقی علمی سلسلے میں آپ چاہیں کہ جہاں تک دین کے سلسلے میں تسامح کروں گا کہ فلانا بڑا آدمی ہے اور اس پر یہ ہے کہ مجھے جرح کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، یہ شاید کہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ باقی کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، میں ادارہ والوں سے معافی مانگوں گا، لیکن اس قسم کے جو بنور ٹاؤن کی بھی دشمن ہے، دیوبندیت کی بھی دشمن ہے، اب میں عرض کر رہا ہوں ہمت کرو، آ جاؤ شیعوں کے سامنے۔ میں تھوڑے سے انتظار میں ہوں، کچھ دن میں انتظار میں ہوں کہ کوئی ماں کا لال آ تو جائے۔ آؤ، مولوی منظور کی مخالفت آپ کو تو بہت سستی پڑ رہی ہے، لیکن اس طریقے پر کر لو۔ آخر میں امت مسلمہ کو میرا سلام ہے، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ فیس بکوں کی ان باتوں پر کان نہ دھرے، اور اگر کوئی ہے کسی میں جرأت ہے تو میں بھی مولوی سامنے، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں علماء ہیں، مفسرین محدثین ان میں ہے، میں 30 سال سے تدریس کر رہا ہوں، اور شاید یہ ہے کہ یہ سلسلہ کوئی بند کر بھی نہیں سکا، کر بھی نہیں سکے گا۔ یہ 10 سال بھی نہیں ہو گئے، 500 سے زائد صرف دورے میں میرے پاس تھا، 2000 سے زائد طلبہ ہے، اور 10-15 لڑکے جو ہوتے تھے تفسیر کے، اب 1500 سے زائد علماء ہوتے۔ اس سال دیکھ لینا۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ اس راستے کو نہ کوئی ماں کا لال روک سکا ہے، نہ روک سکے گا۔ یہ رونق جو خدا پاک نے جامع صدیقے میں رکھی ہے، تفسیر اور حدیث دونوں کے دونوں، ہزاروں سینکڑوں گھنٹوں کو چھوڑ کر کے تو مکھی کی طرح جو تمام ان کو چھوڑ، مکھی پھولوں کو چھوڑ کر کے باغ میں جا کر کے دیکھے کہ کہاں کسی درخت کے نیچے پخانہ کیا کسی بچے نے، اس پر تم پھول چنا کرو، بلبل بنا کرو، مکھی بننے کی کوشش نہ کرو۔ خدا تمہیں ہدایت دے دے، اور اگر اللہ ہدایت نہ دے تو تمہارے لیے میرے لیے اللہ پاک ایک بہترین فیصلہ کرے۔ امت مسلمہ عوام سے میری گزارش ہے کہ للہ فی اللہ آپ تشویش میں نہ ہو۔ بس یہ غلطی ہماری ہو گئی کہ ہمیں بعض لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ دروس قرآن اور دروس حدیث شائع کر دو۔ ہزاروں نے، لاکھوں علماء استفادہ کر رہے ہیں، لاکھوں علماء استفادہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے سینکڑوں علماء کو میں نے، اب بھی میں بنور ٹاؤن اور دارالعلوم فاروقیہ کا اتنا احترام کر رہا ہوں، بخدا اس دفعہ 12-13 ارب میرے پاس شیخ الحدیث بھی آئے اس گھنٹے میں، یعنی ہمارے مدرسے میں آئے۔ میں ان کو اجازت سند ان کو نہیں دے رہا ہوں، میں سب کو کہتا ہوں بنور ٹاؤن چلے جاؤ، سب کو کہتا ہوں مولانا تقی صاحب سے جا کر کے ملو، سب سے کہتا ہوں کہ جامع فاروقیہ چلے جاؤ، لیکن تاہم اللہ پاک نے اس جنگل کے اندر خدا پاک نے ادارہ کو اس مقام پہ پہنچا ہے کہ 150 سال 200 سال والے مدارس پیچھے ہیں۔ اگر میرا رب چاہے اس کو بند کرنا تو بند کرے، لیکن کوئی ماں کا لال روک نہیں سکا۔ امت مسلمہ سے میری گزارش ہے ذرا آ کر کے چکر تو لگاؤ، اور آ کر کے یہاں چھٹیوں میں بھی دیکھ لو، ہماری محنتوں کو بھی دیکھ لو، اس کے بعد تھوکنے کی کوشش کرو، دیکھو کہ تھوک کا حقدار کون ہے، کس کے چہرے پہ۔ سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو، علماء کو اور طلباء کو اور اداروں کو جن کی دل آزاری ہوئی ہے، چاہے وہ جامع فاروقیہ ہو، بنور ٹاؤن ہو، دارالعلوم ہو، کوئی بھی ہو۔ مسئلہ جہاں دین کا آگا، جہاں دلائل کی بات ہوگی، اس سے شاید میں رک نہ سکوں اپنی زندگی میں رک نہ سکوں، بالکل نہ رک سکوں۔ وفاق کے ساتھ اگر شیعہ مل بھی گئے، میں اس وقت بھی مخالف تھا، ہوں اور رہوں گا۔ رافضی جب مل گئے وفاق میں مدارس دینیہ کہہ کر کے، میں اس سے کبھی بھی اللہ کے فضل سے اس کو معاف نہیں کیا ہے۔ میں خود وفاق کا فرزند ہوں، میں دیوبند کا فرزند ہوں، میرے پاس دیوبند کی اسانید ہے، میں دیوبندیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ کوئی اس سے مجھے نہ روکا ہے نہ روکے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مہلت دے رہا ہوں کہ وہ شیعوں کے ذرا ادھر سے تلافی کرو، ورنہ توبہ طائب ہو کر کے آ جاؤ، پھر ہمیں دیکھ لو کہ ہم کس طریقے پر یہ میں فرقوں سے جا کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے، میرا رب جانتا ہے کہ میرے گھر پہ کتنے مرتبہ حملہ ہو چکا ہے، مدرسے میں کتنے مرتبہ حملہ ہو چکا ہے، سفروں میں کتنے مرتبہ یہ کہ میں گھیرے میں آ چکا ہوں۔ دیوبندیت کے لیے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ سوراخ والی ٹوپی پہن کر کے اور اس طریقے پر آ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ سامنے تو آ جائیں کوئی، آپ بنور ٹاؤن کے وارث نہیں ہیں، آپ یہ ہے کہ دارالعلوم جامع فاروقیہ کے وارث نہیں ہیں، میں ان کا وارث تھا، ہوں اور رہوں گا۔ باقی علمی مسائل میں اگر کوئی بات مجھ سے ہو گئی، اس کو اگر کسی کو ادارے والے نے، حضرت کے صاحبزادوں نے اور حضرت کے صاحبزادے حبیب اللہ مختار کے، انہوں نے بھی لتاڑا، بڑی مہربانی، میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میری ذات پر آپ نے جتنے حملہ کیا میں سب جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن دے سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ نہیں دے رہا ہوں۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، ادارہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ بنور ٹاؤن کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، یہ سارے کے سارے للو پنجو قسم کے لوگ ہیں،
ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی ادارہ ہے، نہ ان کا کوئی میدان ہے۔ اور اگر اس کو سمجھے، اس کے پیچھے کچھ اور مناظرین ہیں، ہمارے جعلی قسم کے مناظرین، جن کو اللہ نے اس ملک سے در بدر بھی باز کو کر دیا، در بدر ہو گئے، وہی لوگ ہیں، اس کو بھی سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ پھر بھی نوری ٹاؤن والوں سے میری اپیل ہے، اور پھر یہ کہ جامعہ فاروقیہ سے، پھر اداروں سے، کہ اگر کہیں علمی مسائل بیان کرتے ہوئے اگر زبان سخت ہو گئی ہے، مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ آپ کا خادم بلکہ خوید منظور، مینگل جامع صدیقیہ کراچی۔